ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے، کوئی طاقت ہماری آزادی نہیں چھین سکتی۔ یوم تکبیر پر وزیر اعظم کا بیان، کہا کہ یوم تکبیر اس عزم کا اظہار تھا کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے، ہماری آزادی، خود مختاری، قومی وقار اور دفاع ہمیں ہر چیز سے پیارا ہے۔ نواز شریف نے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنا کر پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنایا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یوم تکبیر کی سلور جوبلی کے موقع پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا کہ پوری قوم آج یوم تکبیر کی سلور جوبلی منا رہی ہے۔ پاکستان نے آج بڑی دفاع صلاحیت حاصل کی تھی۔ پاکستان اس کامیابی سے خطے میں طاقت کا توازن بہتر ہوا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہدایات پر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد قیصر، حلیم عادل شیخ، اون عباسی، مراد سعید اور حماد اظہر پر مشتمل مذاکراتی ٹیم بنائی گئی۔ عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اپنے بیان میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ بات چیت صرف سیاستدانوں سے کی جاتی ہے۔ شہداء کی یادگاروں کو جلانے والے، ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ گرفتار ہوا تو شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک جیسے سینئر رہنما پارٹی کے معاملات دیکھیں گے۔ جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہوئے ہیں۔ کہا ہے کہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں، یہ فوج میری ہے، جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے، آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائز دوں گا۔ گرفتار کارکنوں کی رہائی کے لیے وکلاء کی میٹنگ بلائی ہے۔ موجودہ حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اب الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ترکیہ میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں آج ووٹ ڈالے جائیں گے۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ میں کوئی بھی امیدوار 50% ووٹ حاصل نہیں کر پایا۔ صدر اردوان کو 49.5 اور کمال کلیچدار کو 44.9% ووٹ ملے تھے۔ رن آف میں صدر رجب طیب اردوان اور کمال کلیچدار میں مقابلہ ہوگا۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ ملک کے مختلف شہروں میں صبح 10:55 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے بعد شہری گھروں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اور ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بدھ کے روز تک بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کی وجہ سے کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان۔ مختلف علاقوں میں آندھی یا باری کی بھی توقع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں اقصیٰ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی جوہری طاقت بننے کے 25 سال مکمل ہو گئے۔ پورے ملک میں آج یوم تقریب جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔
25 برس قبل اسی روز پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اپنی جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ وہ یادگار دن ہے جب پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور اسی دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بلوچستان کے علاقے چاغی میں دھماکوں کے ذریعے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب دیا تھا۔ بلوچستان کے پہاڑوں سے پاکستان کی عظمت کا اعلان ہوا تو دشمن کے عزائم خاک میں مل گئے۔ چاغی کے پہاڑوں پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، جسے پوری دنیا میں سنا گیا۔ وطن عزیز پر حملے کی خواہش لیے بھارتی حکومت کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں سے نہ صرف ملک کی سرحدوں محفوظ ہوئی بلکہ دشمن کا تکبر بھی خاک میں مل کر رہ گیا۔ پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے دنیا بھر کے دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر اس وقت کی حکومت نے ملک کو ایٹمی قوت سے ہمکنار کرنے کے لیے دباؤ اور دھمکیوں کی پرواہ نہ کی۔ دوسری جانب آزاد جموں کشمیر میں بھی یوم تکبیر آج منایا جا رہا ہے۔ ہر سال یوم تکبیر کے موقع پر آزاد جموں کشمیر میں بھی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ اس دن خاص طور پر وطن عزیز کے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے قربانیاں دینے والے عظیم شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ جذبہ ایمانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے سرشار پاک فوج آج ہی کے دن ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح ہو گئی تھی، جو اب دشمن کی ہر جارحیت اور خطرے کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے، کوئی طاقت ہماری آزادی نہیں چھین سکتی۔ یوم تکبیر پر وزیراعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تکبیر اس عزم کا اظہار تھا کہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے۔ ہماری آزادی، خود مختاری، قومی وقار اور دفاع ہمیں ہر چیز سے پیارا ہے۔ نواز شریف نے ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنا کر پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بنایا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ مادر وطن کے لیے بے نظیر بھٹو نے سیاسی اختلاف بھلا کر اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ جب بات پاکستان کی آ جائے تو ہمارے سیاسی اختلاف، مفاد اور تقسیم سب ختم ہو جاتے ہیں۔ 28 مئی 1998 کو بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یوم تکبیر کی سلور جوبلی کے موقع پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پوری قوم آج یوم تکبیر کی سلور جوبلی منا رہی ہے۔ پاکستان نے آج بڑی دفاعی صلاحیت حاصل کی تھی۔ پاکستان کی اس کامیابی سے خطے میں طاقت کا توازن بہتر ہوا تھا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ مسلح افواج یوم تکبیر کو حقیقت کا رنگ دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ہم ناممکن کو حقیقت میں بدلنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ یہ وطن ہمیشہ قائم رہے گا، پاکستان زندہ باد۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس حوالے سے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے یوم تکبیر کی سلور جوبلی کے موقع پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ پوری قوم آج یوم تکبیر کی سلور جوبلی منا رہی ہے۔ پاکستان نے آج بڑی دفاعی صلاحیت حاصل کی تھی۔ پاکستان کی اس کامیابی سے خطے میں طاقت کا توازن بہتر ہوا تھا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ مسلح افواج یوم تکبیر کو حقیقت کا رنگ دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ہم ناممکن کو حقیقت میں بدلنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج کا کہنا تھا کہ یہ وطن ہمیشہ قائم رہے گا، پاکستان زندہ باد۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یوم تکبیر کی مناسبت سے پاک فضائیہ نے پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کے دن پاکستان نے بھارتی ایٹمی تجربات کے جواب میں دھماکے کر کے ایٹمی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ پاک فضائیہ نے CA-130 طیاروں کے ذریعے جوہری حساس آلات کو ٹیسٹ سائٹ تک پہنچایا۔ پاک فضائیہ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایٹمی ٹیسٹ کے دوران پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے ہائی الرٹ پر رہے۔ طیاروں نے ایٹمی ٹیسٹ سے قبل اور اس دوران فضائی سیکیورٹی فراہم کی۔ ترجمان نے کہا کہ شاہین پائلٹس دشمن کی کسی بھی قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ تن تیار تھے۔
پاک فضائیوں کے اس تاریخ ساز واقعے میں انتہائی اہم کردار ادا کرنے پر فخر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ یوم تکبیر کی مناسبت سے پاک فضائیہ نے پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ترجمان پاک فضائیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کے دن پاکستان نے بھارتی ایٹمی تجربات کے جواب میں دھماکے کر کے ایٹمی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ پاک فضائیہ نے C-130 طیاروں کے ذریعے جوہری حساس آلات کو ٹیسٹ سائٹ تک پہنچایا۔ پاک فضائیہ ترجمان کا کہنا تھا کہ ایٹمی ٹیسٹ کے دوران پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے ہائی الرٹ پر رہے۔ طیاروں نے ایٹمی ٹیسٹ سے قبل اور اس دوران فضائی سیکیورٹی فراہم کی۔ ترجمان نے کہا کہ شاہین پائلٹس دشمن کی کسی بھی قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہمہ تیار تھے۔ پاک فضائیوں کو اس تاریخ ساز واقعے میں انتہائی اہم کردار ادا کرنے پر فخر ہے۔ مزید خبریں بلیٹن میں شامل کریں گے، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک ٹیلی فون کال پکڑی ہے جس میں کسی PTI کارکن کے گھر پر چھاپے اور ریپ کا ڈرامہ رچانے کے منصوبے پر بات کی جا رہی تھی۔ فیصل آباد میں پریس کانفرنس کے دوران رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ملکی ایجنسیوں نے ایک گفتگو پکڑی ہے۔ گفتگو PTI کے رہنما کے گھر چھاپے سے متعلق ہے اور دوسرا ڈرامہ یہ تھا کہ ریپ ایکٹ کیا جائے۔ مقصد تھا کہ ریپ ایکٹ کا الزام قانون نافذ کرنے والے اداروں پر لگایا جائے اور ریپ ایکٹ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ انہوں نے 9 مئی کو قوم اور ملک کے ساتھ ظلم کیا۔ شہداء کی فیملی کو انہوں نے دکھ اور رنج سے دوچار کیا۔ انہوں نے اداروں کو تقسیم کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ جب یہ ٹولہ ناکام ہوا تو کوشش کی کہ اس معاملے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا رنگ دیا جائے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بروقت اس ڈرامے کو پکڑا ہے۔ اندیشہ تھا کہ یہ آج رات ہی کسی جگہ ڈرامہ کرنے والے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے رات 12:30 بجے بغیر وارنٹ ان کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ ٹویٹر پر عمر ایوب نے الزام لگایا کہ پولیس ان کے گھر سے گاڑی چوری کی ہے۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے پوچھا کہ گاڑی کے لیے FIR کہاں درج کرانی چاہیے؟ کیا چوروں سے چوروں کو پکڑنے کا کہوں؟ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے عمر ایوب کو سیکرٹری جنرل مقرر کیا تھا۔ دوسری جانب سابق مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ میں ملک میں موجود نہیں ہوں، پھر بھی 25 سے 30 اہلکاروں نے ان کے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سابق MNA جمشید تھامس نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمشید تھامس نے PTI پارٹی سے بھی استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے PTI کے جمشید تھامس اقلیتی نشست پر رکن اسمبلی بنے تھے۔ جمشید تھامس اقلیتی ونگ کے جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سابق MNA جمشید تھامس نے PTI چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مجھے نااہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے۔ زمان پارک لاہور میں عمران خان نے صحافیوں اور وکلاء سے ملاقات کی اور موجودہ صورتحال پر گفتگو بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے نااہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی چلائیں گے۔ مراد سعید مستقبل کا لیڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج سے کوئی لڑائی نہیں، یہ فوج میری ہے، جلد وقت تبدیل ہونے والا ہے اور آنے والے دنوں میں بڑے سرپرائز دوں گا۔ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں۔
پارٹی چھوڑنے والوں سے متعلق عمران خان کا کہنا تھا کہ جو چھوڑ کر جا رہے ہیں کچھ مجبور اور کچھ بے نقاب ہوئے، پارٹی کے لیے نوجوان بہترین سرمایہ ہے اور ٹکٹ ان کا حق ہے، جبکہ صدر مملکت عارف الوی آئین کے مطابق کام کریں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ اور حکومتی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ اسحاق ڈار نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا عمران خان سے مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے، ان حالات میں تو مذاکرات ممکن نہیں ہے۔ ابھی تک عمران خان نے صرف جناح ہاؤس کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ سینئر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ عمران نیازی نے جو کچھ کیا پہلے اس قوم سے معافی مانگے، آئین کے مطابق جو چیزیں ہوئی انہیں تسلیم کریں، 9 مئی کے واقعات کی مکمل مذمت کریں اور جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ 3 چیزیں کریں گے تو پھر مذاکرات کے امکانات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور گرد و نواح میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شدید زلزلے کے جھٹکوں نے اسلام آباد شہر اور گرد و نواح کے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا۔ پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جہلم، سوات، راولپنڈی، شانگلہ اور دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بالاکوٹ، باجوڑ، بٹگرام، مانسیرہ، دیربالا اور مظفر آباد میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کے صورتحال کی، تو کراچی سمیت ملک بھر میں آج سے بدھ تک بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کی وجہ سے کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں میں آندھی، جکڑ چلنے اور یالہ باری کے بھی امکانات ہیں۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ شہر میں آج بھی تیز ہوائیں چلتی رہیں گی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 28.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہوا ہے۔ مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 64% ہے۔ آج سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا، جس کے باعث خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ جدہ فلکیاتی کمیٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلکیاتی حساب کے مطابق سورج خانہ کعبہ کے اوپر 90 ڈگری کے زاویے پر ہوگا۔ اس صورتحال میں سورج خانہ کعبہ کے متوازی یعنی ایک ہی خط عمود پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا سایہ دکھائی نہیں دیتا۔ پاکستانی وقت کے مطابق دن کے 2:26 پر سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر آئے گا۔ سورج کے خانہ کعبہ کے عین اوپر آنے سے پوری دنیا کے مسلمان قبلے کی سمت کا درست تعین قطب نما کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ سال میں 2 بار سورج خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر آتا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں سیشن جج سینٹرل کے احکامات کی روشنی میں کمشنر کا رضویہ تھانے پر چھاپا۔ چھاپے کے دوران حبس بیجا میں رکھے گئے شہری کو بازیاب کروا لیا۔ ایس ایچ او رضویہ غلام نبی افریدی چھاپا پڑتے ہی موقع سے فرار ہو گئے۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ سیشن جج سینٹرل کے احکامات کی روشنی میں کمشنر نے رضویہ تھانے پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران حبس بیجا میں رکھے گئے شہری کو بازیاب کروا لیا گیا۔ ایس ایچ او رضویہ غلام نبی آفریدی چھاپا پڑتے ہی فرار ہو گئے۔ شہری کو ملیر میں واقع نجی سوسائٹی سے اغوا کر کے رضویہ تھانے میں رکھا گیا تھا۔ شہری ریحان احمد کو انیس بیگ، باب البلوچ، اس کے بھائی قاسم اور دیگر افراد نے سوسائٹی سے اغوا کیا تھا۔ ملزمان اغوا کرنے کے بعد شہری ریحان کو رضویہ تھانے لائے۔ ایس ایچ او رضویہ اور پولیس پارٹی نے شہری پر تشدد کیا اور اہل خانہ سے 25 لاکھ روپے تاوان طلب کیا۔ ایس ایچ او رضویہ غلام نبی آفریدی اور پرائیویٹ پولیس پارٹی اہل خانہ سے 1 ہفتے تک توڑ جوڑ کرتے تاوان طلب کرتے رہے۔
شہری ریحان احمد کی تھانے میں کسی قسم کی انٹری نہیں کی گئی تھی، جبکہ سینئر وکیل جی ایم بگیو نے شہری کی بازیابی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔ دوسری جانب گجر خان کے علاقے چکڑالی بدھال میلے میں بیل دوڑ پر جھگڑا ہوا، فائرنگ سے ایک شخص قتل، 3 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بیل دوڑ کے دوران اچانک جھگڑا ہوا، جس پر ملزم احسن نے فائرنگ کر کے عاصم صدیق کو قتل کر دیا، جبکہ زخمیوں میں مدثر سعید اور سکندر شامل ہیں، جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سکھر سول ہسپتال کے باہر ہسپتال انتظامیہ اور پارکنگ مافیا کی مبینہ ملی بھگت سے پارکنگ کے نام پر شہریوں کو لوٹا جانے لگا۔ من مانی ٹوکن فیس وصول کرنے پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے یاسر انصاری سے۔ جی یاسر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں سول ہسپتال سکھر کے شعبہ ایمرجنسی وارڈ کے باہر۔ یہاں پر نہ صرف سکھر بلکہ اندرون سندھ، شکارپور، خیرپور، گھوٹکے اور دوسرے اضلاع سے بھی لوگ اپنے پیاروں کا علاج کرانے آتے ہیں، پر سول ہسپتال انتظامیہ اور پارکنگ مافیا کی ملی بھگت سے شہریوں کو پارکنگ کے نام پر لوٹا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سکھر کا بہترین اور بہت بڑا سول ہسپتال ہے ہمارے سکھر سندھ کا، لیکن یہاں پر آج میں آیا تو دیکھا کہ میں نے گاڑی بعد میں لاک کری ہے اور پرچی والا بتہ خور جو ہے پہلے سے میرے پاس تشریف لے کر آ گیا اور میرے کو پرچی ہاتھ میں پکڑا دی کہ 20 روپے دیں اور پھر اندر جائیں۔ یعنی میں حیران رہ گیا، یہ آخر کس بات کے پیسے لے رہے ہیں؟ سول ہسپتال میں بندہ آ رہا ہے کسی مریض کو لے کر، کسی ایمرجنسی کے اندر کسی پیشنٹ کو لے کر، تو پہلے ان پرچی والوں سے ملے، پھر وہ جا کے کاؤنٹر پہ پرچی بنوائے اور پھر وہ ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جائے ڈاکٹر کے پاس۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فل فور اس کو پارکنگ مافیا کو لگام ڈال کر پارکنگ کا ٹھیکہ ختم کیا جائے اور شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی رخ کریں گے ایبٹ آباد کا، جہاں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عبید سلیمانی سے۔ جی عبید، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں مین بازار ایبٹ آباد میں موجود ہوں، جہاں پر آٹا، چینی، ڈالڈا، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کی جو قیمت ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ غریب آدمی اس وقت کھانے کے 2 وقت کے کھانے کو تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ کئی لوگ فاقوں پر مجبور ہیں، اسی طرح دیہڑی دار جو طبقہ ہے وہ بالکل پریشان حال نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ مہنگائی کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اور انتظامیہ اس وقت بالکل ناکام نظر آ رہی ہے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیری ڈبہ چلانے والا ایک ڈرائیور شہری ہوں، اور میری پوری دنیا سے میری درخواست ہے، اپیل ہے کہ میری عمر ہو گئی ہے 43 سال، 30 سال سے یہ یادداشت ہے کہ کوئی حکمران آئے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو انہوں نے عوام کے لیے مہنگائی کا توڑ دیا ہے اور ہمیں کوئی نوکری پیشہ نہیں دیا گیا ہے۔ ہمارے بچوں کو نوکریاں نہیں دی گئی ہیں، نوکریاں بلیک ہوتی ہیں، ہر چیز بلیک ہوتی ہے، آٹا، چینی، ہر چیز سرمایہ دار خرید لیتا ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر غریب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہ کیری ڈبے سے ہم اپنی محنت مزدوری جو گاڑی کے لیے رکھتے تھے وہ مہنگائی میں چلی گئی، ہم 1,50,000 کے مقروض ہو گئے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ عمران کی پارٹی یا کسی کی پارٹی، 20-30 سالوں سے یہ پاکستان گہرائی میں جا رہا ہے اور جو پیسے والے لوگ ہیں وہ امیر تر امیر ہو رہے ہیں، غریب جو ہے وہ غریب تر غریب ہو رہا ہے۔ اچھا، مہنگائی حد سے زیادہ ہو رہی ہے، آپ کا گزارا ممکن ہے؟ کس طرح ہو رہا ہے آپ کا گزارا؟ ہمارا گزارا ایسے ہو رہا ہے بھائی جان کہ ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے ہیں۔ ایک روٹی جو کھاتے تھے اس سے بھی ہم آدھی کھاتے ہیں، اس طرح ہمارے گزارے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، شہری سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق احمد غنی کا جو بیانیہ تھا کہ 2 کے بجائے 1 روٹی کھائیں، وہ بیانیہ بالکل کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب 2 کے بجائے لوگ 1 روٹی بھی بڑی مشکل کے ساتھ کھاتے ہیں۔ کشمیری حریت لیڈر یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کی جناح ہاؤس میں آمد ہوئی۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناح ہاؤس کو آج دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔
کشمیری حریت لیڈر یاسین ملک کی زوجہ مشال ملک کی جناح ہاؤس میں آمد۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناح ہاؤس کو آج دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا ہے اور حالات دیکھ کر اندر سے میری روح کانپ اٹھی ہے۔ اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے کہ لاکھوں شہداء کی قربانیوں سے پاکستان بنا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج روزانہ بربریت کرتی ہے، لیکن کشمیریوں نے کبھی اپنے شہداء کی یادگاروں کو نہیں جلایا۔ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ میری اور میرے خاندان جموں کشمیر کی عوام افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ اس کے پیچھے دشمن کا ایجنڈا ہے۔ بھارت میں اس حوالے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ مزید خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں کشمیر ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو یکجا ہو کر کشمیر کی آواز بننا چاہیے تھا۔ ملک میں استحکام نہیں ہے اور انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ میرے سے بہتر آزادی کی قدر اور کوئی نہیں جانتا۔ جب میں پہلی بار مقبوضہ کشمیر گئی، وہاں سب سے پہلے پبلک پاکستان کی فگر بنی۔ میرے شوہر مجھے سب سے پہلے شہداء کے قبرستان لے کر گئے اور بعد میں شہداء کے خاندانوں سے ملاقات۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی ملک اپنے محافظوں کے گلے پڑ جائے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان تا قیامت رہے گا۔ ہم دن رات اس قیامت سے گزر رہے ہیں کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کا سائز بھارت سے بہت چھوٹا ہے، لیکن بھارتی سب سے زیادہ پاکستان آرمی سے ڈرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی کوئی فوج نہیں، لیڈروں کو مارا جا رہا ہے، جس طرح یاسین ملک کو بھی اب پھانسی دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ مودی سے کہنا چاہتی ہوں، کوئی کشمیری موت سے نہیں ڈرتا۔ یاسین ملک ایک شخص نہیں، ایک تحریک کا نام ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں کیونکہ ان کی فوج نہیں ہے۔ پاکستانی لوگوں نے محاصرہ کرنا تھا تو انڈین ہائی کمیشن کا کرتے۔ پاکستان کی آرمی 5 گنا بڑی آرمی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ بڑے بڑے نام کشمیر کے لیے شہید ہوئے۔ ہم چاہتے ہیں پرامن طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو۔ یاسین ملک کو پھانسی دینے سے مودی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ کشمیری قوم بھرپور رد عمل دے گی۔ جو بھی بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی آواز کو بند کیا جا رہا ہے۔ قائد اعظم نے جو قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی عوام کو کوئی علم نہیں ہے۔ ان لوگوں کو محاصرے کی دہشت گردی کا نہیں پتا۔ یہاں میڈیا آ جاتا ہے، وہاں کوئی میڈیا نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے پیاروں کی لاشیں دفنانے کے لیے نہیں ملتی۔ لیڈرز اپنے گھروں کو نہیں جلاتے، لیڈرز قربانیاں دیتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام پاکستان اور یہاں کی آرمی کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں ایک قوم ہو کر دشمن کو ہرانے کی بات کرنی چاہیے۔ دنیا بھر میں بھارت کو بے نقاب کریں، ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ ہمیں دنیا بھر میں کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگانا چاہیے۔ مزید کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، آج جو میں یہاں پر آئی ہوں جناح ہاؤس سولیڈیرٹی کے لیے، یقین کریں دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی نفرت بھی کسی کے اندر ہو سکتی ہے، کسی دشمن میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ عبرت کا نشان بنایا جائے جن لوگوں نے یہ پلان کیا یا جرت کی یا ایکسیکیوٹ کیا یا یہاں پر آئے، اور سر عام ان کو پنش کیا جائے اور بتایا جائے کہ جو شہداء کے وارث ہیں وہ اس وقت زندہ ہیں۔ دوسری جانب سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر منتخب ہونے پر میاں انجم نثار کے اعزاز میں لاہور چیمبر آف کامرس کی طرف سے استقبالیہ دیا گیا، جس میں شہر بھر سے معروف کاروباری اور تاجر شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور میاں انجم نثار کو سارک کا نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں علی فاروق ملک کی یہ رپورٹ۔ جنوبی ایشیا کی علاقائی تنظیم سارک کے حال ہی میں بننے والے نائب صدر میاں انجم نثار نے بنگلہ دیش اور بھارت کے دورے سے واپسی پر لاہور چیمبر آف کامرس میں اپنے اعزاز میں دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سارک کا نائب صدر بننا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، مگر یہ لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان خطے کے ممالک بھارت اور بنگلہ دیش سے کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی طرح ہمیں اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کو روپے کی قدر میں کمی، مہنگائی اور کاروبار کی زیادہ لاگت جیسے مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ پاکستان کو اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے اور کاروبار کرنے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے مقامی سطح پر خام مال کی پیداوار کا فروغ دینا ہوگا۔ اور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور نے کہا کہ جنوبی ایشیا جہاں دنیا کو کم و پیش 25% آبادی مقیم ہے، لیکن ابھی تک ہم سارک ممالک کے درمیان تجارتی روابط کو بہتر کرنے کی حکمت عملی کو آخری شکل دینے پر ہی بات کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ میاں انجم نثار رکن ممالک کے درمیان اعتماد کی فضا پیدا کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس موقع پر عرفان اقبال شیخ، نان خالد بٹ، رحیم الرحمان سیگل، خالد پرویز، محمد علی میاں وقار، خواجہ شاہزیب اکرم، طاہر منصور، دیگر شرکا نے بھی اظہار خیال کیا۔ انجم نثار کو سارک کا نائب صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ ہمارے لیے جی بہت مبارکباد کی بات ہے اور فخر کی بات ہے
کہ ہمارے فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر میاں انجم نثار صاحب آج اس کے ساگ چیمبر کے نائب صدر بنے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لاہور چیمبر کی کہ جہاں پر افتخار علی ملک صاحب صدر کے طور پہ جہاں پر سبکدوش ہو رہے ہیں، وہیں پر میاں انجم نثار صاحب ساگ چیمبر کے نائب صدر کے طور پہ منتخب ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریجنل ٹریڈ میں وہ اپنا پورا رول ادا کریں گے. وہ ایک تاجر ہیں، ایک صنعت کار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ پرابلمس کیا ہیں، اور وہ اس بات کی بھی سمجھ رکھتے ہیں کہ جب تک ریجنل کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی ملکوں کے درمیان میں، تب تک ہماری نہ اکانومی چل سکے گی اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو بہتر طور پہ اس ملک کو مضبوط کر سکیں گے. یہ میاں انجم نثار صاحب سے محبت ہے کہ سب تاجر یہاں پر آئے، اور اسی آپ تاجروں کا موجود ہونا شاید اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ بہت مقبول ہیں، اور لاہور چیمبر اپنے جو ہمارے صدور ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں وہ ان کو بھولتی نہیں. جی بہت شکریہ جی، آل بیکاز آف لاہور چیمبر آف فیڈریشن. ماشاءاللہ دس از مائی ہوم گراؤنڈ، اور یہیں سے ہم نے ٹریڈ پالیٹکس کا آغاز کیا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی. دیکھیں جی، سارک 8 ممالک ہیں سارک کے اندر، 1985 سے یہ وجود میں آئی ہوئی ہے، لیکن جو دنیا نے ریجنل ٹریڈ سے جو ترقی کی ہے، EU کی مثال ہے، آسیان کی مثال ہے، نافٹا کی مثال ہے، ان کا بہت بڑا ٹریڈ والیوم جو ہے وہ آپس میں تجارت سے وابستہ ہے. ویئرایز جو ہم جو ہیں سارک کے جو 8 ممالک وہ اقتصادی مراحل نہیں طے کر سکے، وہ پوٹینشیل حاصل نہیں کر سکے، حالانکہ دنیا کی 25% جو آبادی ہے وہ اس خطے میں ہے، اور یہ بڑا تیزی سے گرو کر رہا ہے. انڈیا کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، واقعی لگتا ہے کہ وہ ہم سے بڑی تیزی سے آگے نکلتے جا رہے ہیں، اور ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں. ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہوگا، گھر کو صحیح کرنا ہوگا، اس کی پالیسیز کو ٹھیک کرنا ہوگا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ جو ہم گھر میں بیٹھ کے پہلوان بنے ہوئے ہیں نا، اس طرح گزارا نہیں ہوگا. دنیا میں اگر اپنے شناخت نے اگر اپنی منوانی. چوروں نے بس سٹاپس پر لگے قیمتی سامان کے بعد لوہے کی چھتوں کو بھی نہ چھوڑا. بس شیلٹر کی چھت چوری کرنے والا چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ کی اس رپورٹ میں. پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے فیلڈ سٹاف نے بس شیلٹرز سے لوہے کی چھتوں کو چوری کرنے والے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. ملزم محمد فیصل نامی پنجاب یونیورسٹی گیٹ نمبر 4 کے سامنے لگے بس سٹاپ کی چھت کو کاٹ کر لوہا چوری کر رہا تھا. فیلڈ ڈیوٹی پر مامور دوران چیکنگ انفورسمنٹ انسپیکٹر نے ملزم کو بس شیلٹرز کی چھت پر لوہا چوری کرتے ہوئے دیکھا، جس پر اس کو پکڑ کر تھانہ مسلم ٹاؤن کے حوالے کر کے مقدمہ درج کروا دیا. ملزم فیصل اس واردات سے پہلے بھی بس شیلٹر سے لوہے کی چھتوں کو چوری کرنے میں ملوث ہے. چیف ایگزیکٹو افیسر فائق احمد اور GM ٹیکنیکل عبد القیوم نے بس شیلٹرز پر چوری کی بڑھتی وارداتوں پر اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی ہوئی ہیں، جو رات کے اوقات میں ان بس شیلٹرز کی صفائی ستھرائی اور دیکھ بھال کرتی ہیں. چیف ایگزیکٹو افیسر فائق احمد نے فیلڈ سٹاف کی بہترین کارکردگی پر آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چوہنگ کے علاقے موہنوال روہی نالا کے قریب 20 سالہ کیبل آپریٹر بغیر حفاظتی اقدامات کیے کیبل درست کرتے ہوئے ہائی وولٹیج تاروں سے چھو کر جاں بحق ہو گیا. موہنوال کے قریب روہی نالے کے اوپر کام کرتے ہوئے کیبل آپریٹر ہائی وولٹیج تاروں کے نیچے کیبل کی تاریں درست کر رہا تھا. اس دوران 11,000 kV ہائی وولٹیج وائر سے کرنٹ لگا اور تشویشناک حالت میں کھمبے کے ساتھ لٹک گیا. کرنٹ لگنے سے 20 سالہ کیبل آپریٹر جل کر خاکستر ہو گیا. کرنٹ لگنے والے شخص کی شناخت اویس کے نام سے ہوئی ہے. ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر جھلس کر زخمی ہونے والے شخص کو کھمبے سے اتار کر لاہور جناح ہسپتال شفٹ کیا، جہاں پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. ہیمن کی جانب سے لاہور سے سیالکوٹ اور سیالکوٹ سے لاہور کے لیے کار سروس بذریعہ موٹر وے صرف 1,000 روپے میں سروسز کا آغاز کر دیا گیا. لاہور کے شہری لاہور کے کسی بھی علاقے سے سیالکوٹ کے لیے اس سروس کو استعمال کر سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا زاہد علی کی اس رپورٹ میں.
हेवन ट्रेवल्स की जानिब से लाहौर से सियालकोट और सियालकोट से लाहौर के लिए एसी कार सर्विस बजरिए मोटरवे सर्विसेज का आगाज कर दिया गया है। लाहौर के शहरियों के लिए हेवन ट्रेवल्स की तरफ से सियालकोट के लिए सिर्फ 1000 रुपए में आरामदेह और एसी कार सर्विसेज पर सफर कर सकते हैं। लाहौर के शहरी लाहौर के किसी भी इलाके से सियालकोट के लिए इस सर्विस को दिन के 24 घंटों किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। कार सर्विसेज लाहौर से सियालकोट का सफर इंतहाई आरामदेह और 1.5 घंटे में आप सियालकोट पहुंच सकते हैं। और इसी तरह इस मौके पर कंपनी के चेयरमैन जावेद अहमद का कहना था कि हम बहुत जल्द ये सर्विसेज दूसरे शहरों के कंपनी के सीईओ मोहम्मद फहीम अख्तर का कहना था कि हम बहुत जल्द ये सर्विस लाहौर से दूसरे शहरों के लिए भी शुरू करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि सिर्फ 1000 रुपए में अवाम लाहौर से सियालकोट इंतहाई आरामदेह सफर कर सकते हैं। और इस महंगाई के दौर में जहाँ पर बसों के किराए बहुत ज्यादा है, आपकी सहूलत के मुताबिक आप इस कार सर्विस को लाहौर से सियालकोट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। भाई देखें, हम जिस चीज़ की कदर नहीं कर रहे वो है वक्त। इस सर्विस को शुरू करने का हमारा जो मेन मकसद है वो वक्त की बचत है। ये आप सब जानते हैं कि बड़ी बस में एक सवारी कम हो तो जो 40-42 लोग बैठे हुए हैं उनके घंटों वक्त ज़ाय हो जाते हैं। ये जो 1.5-2 घंटे का सफ़र है वो 3-4 घंटे में तय होता है और कितना नुकसान होता है। दूसरा, ये आलमोस्ट बस के किराए में ही कार की सर्विस है, तो ये आम आदमी की पहुंच में है। ये इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें फ्यूल की बहुत ज़्यादा बचत होगी और हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फ़हीम सीईओ हेवन ट्रैवल। हम लोगों ने बेसिकली इसको लॉन्च किया है। हमारा स्लोगन है घर से घर तक का सफ़र, सेफ़, साउंड एंड फास्टली इकनॉमिकल होगा। ये इसमें ये होगा कि हर फैमिली को लिए एक इंटायर केबल मिलेगा जिसमें वो इजीली कंफर्टेबली अपना प्राइवेटली सफ़र कर सकेंगे। वैसे आप देखेंगे टैक्सी बहुत महंगी है, फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें पूल सिस्टम है, 3-4 लोग मिलकर भी सफ़र कर सकते हैं। मोटरवे टू मोटरवे सियालकोट को हम लोगों ने इसलिए सिलेक्ट किया है। ये इसमें जीटी रोड इन्वॉल्व नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होता। इसमें कस्टमर कंफर्टेबली जो है वो अपनी जर्नी के ऊपर पहुंच जाता है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल इकनॉमिकल और प्राइस इकनॉमिकल के ऊपर लेकर के जाना चाह रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गाड़ियाँ ऐड करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम लोगों ने 20 गाड़ियाँ की हैं जिसमें हम लोग 5 राउंड पर गाड़ी लगाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर हमारे साथ ट्रैवल करेंगे। इसमें चूँकि कम लोगों ने बैठना है इसलिए जल्दी इसने फिलिंग होकर और फ़ौरन अपनी मंजिल पे पहुंच जाना है। 1 आवर एंड 30 मिनट्स का हम लोगों ने इसका राइट टाइम रखा है और इंशाल्लाह ताला ये हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की खिदमत के लिए गामज़न है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, ये सर्विस का आगाज़ इस सोच के साथ किया गया है कि 4 बंदों का एक मतलब फैमिली एटमॉस्फेयर होएगा और उसमें इकनॉमिकल होगा और उसमें सबसे बढ़कर जो चीज़ है कि आपकी पाकिस्तान की इकनॉमिक उसमें फ्यूल आपकी सेविंग है। अब सपोज सियालकोट से या लाहौर से किसी बंदे ने आना है या जाना है, ठीक हो गया। उसमें ये है कि आप 2 बंदे एक गाड़ी लेके आ रहे हैं तो अगर उनको पता होगा कि मुझे आल्टो या वैगनार एसी सर्विस 1000 रुपये में लाहौर से सियालकोट मिल रही है तो वो कभी भी अपनी गाड़ी लेके नहीं आएगा। ऑब्वियसली उसको सर्विस वही मिल रही है जो वो अपनी गाड़ी के ऊपर मतलब कर रहा है। तो इस सोच के तहत जो है ना वो हमने इस सर्विस का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि इसको कामयाब करें और इसको आगे हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह कस्टमर यहाँ पे आए, हम उन्हें बहुत अच्छी यहाँ पे सर्विसेज देंगे। किराया बस का है और सफ़र गाड़ी का है। हर 1.5 घंटे बाद हमारा टाइम निकलता है और 1.5 घंटे का आरामदेह सफ़र है। गाड़ी में फुल एसी सर्विस है और इस वक्त हमारा पीक डेज़ में हमारा डिस्काउंट भी चल रहा है। इंशाल्लाह जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं इन दिनों में हम उन्हें फुल डिस्काउंट दे रहे हैं। वर्दी में मलबूस हर जवान वतन अजीज़ के दिफा की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए हम्मा वक्त तैयार रहता है। मातृ वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों तमाम शोहदा हमारे सरों के ताज हैं। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने जिला कौंसल हॉल में मुनक्किदा यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर शोहदा के वर्सा समेत ATC, रेवेन्यू, मिर्जा वली बेग, महकमा पुलिस और दीगर सरकारी अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में
शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि आज 25 मई यौम तजदीद अहद है कि हम अपने शहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे और वक्त आने पर माँ धरती के लिए अपनी जानें भी कुर्बान करने से दुरेक नहीं करेंगे। तकरीब में दीगर मुकर्ररीन की जानिब से शहदा पाकिस्तान बिलखसूस पाक फौज, पुलिस और दीगर शहदा की लासवाल कुर्बानियों पर तफसीली रोशनी डाली गई, जबकि स्कूलों के नन्हे तलबा और तालबात ने खूबसूरत अंदाज में शहदा पाकिस्तान के लिए मिली नग़मे पेश किए, जिन्हें शुरका की जानिब से खूब पजीराई हासिल हुई। तकरीब के अख्ताम पर शहदा की तकरीम के हवाले से एक खसूसी वॉक का भी इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। तकरीब से कबल पुलिस के जवानों ने यादगार शहदा पर सलामी पेश की। बादशाह डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान ने पुलिस अफसरान के हमरा कोटला जाम कब्रिस्तान में शहदा की कब्रों पर फातह ख्वानी की और उनकी कब्र पर फूलों की पत्तियां निछावर की। प्रेस क्लब चौहंग के ज़ेरे एहतमाम शोहदा गाजी और पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में इलाका भर की सियासी, सहाफती, समाजी, वेलफेयर सोसाइटीज, ताजरान समेत कसीर तादाद में आवाम ने शिरकत की। ये रैली चौक झंडा से शुरू होकर मेन स्टॉप मुल्तान रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। अरकान अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, मरकजी मिलादे कमेटी, सुन्नी उलमा कौंसिल चौहंग, मानवाल, ताजरान मेन बाजार चौहंग, मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन इंतजामिया, सिदरा शादी हाल चौहंग, टीम मुस्लिम लीग नून, सियासी, समाजी, दीनी तंजीमात और अहलियान चौहंग की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए सदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी मियाँ महमूद अहमद सरगर ने कहा, पाकिस्तान बनाने से लेकर आज तक हमारी अफवाज ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आज हम चैन की नींद सोते हैं तो इसकी वजह भी अफवाज पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तानी फ़ौज पर फ़ख्र है और हम पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने एचईसन कॉलेज में एहसन जावेद साइंस इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। प्रिंसिपल एचईसन कॉलेज माइकल थॉमसन ने गवर्नर पंजाब को एहसन जावेद साइंस इनोवेशन सेंटर का तफसीली दौरा करवाया। थॉमस माइकल का कहना था कि बिल्डिंग को दौरे हासिल के तकाज़ों के मुताबिक बनाया गया है ताकि तलबा को जदीद साइंस अलूम आरास्ता किया जा सके। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इस मौका पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि एचईसन कॉलेज एक तारीखी और कदीम तालीमी दरसगाह है। यहाँ के फारिगुल तहसील तलबा मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुल्क की कई नामवर शख्सियात ने इस इदारे से तालीम हासिल की है। हमें अपने आने वाली नस्लों को साइंसी तालीम के साथ साथ इस्लामी तालीमात से भी रोशनास करवाना है। असातिज़ा तालीमी इदारों में बच्चों की किरदार साजी और इखलाकी तरबियत पर खसूसी तवज्जो दें। तालीमी इदारे ऐसे दरख्शां सितारे पैदा करें जो इल्लामा इकबाल के अफकार के मुताबिक जुर्रतमंदाना और आला इखलाक इक़दार का नमूना हो। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कुमियाना की हिदायत पर गिरजाघरों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक हिसास गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी समेत स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग मजीद बढ़ा दी गई है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कुमियाना पुलिस अफसरान को गिरजाघरों अहम मकामात पर सिक्योरिटी इंतजाम चेक करने की हिदायत करते हैं। लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने शहर भर में लाइसेंस का हसूल हो गया है आसान। इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के शहरियों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमने ड्राइविंग के लाइसेंस के असूल के सिस्टम को आपके लिए बहुत सहल बना दिया है। पहले हमारे ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर सिर्फ 9 to 5 काम किया करते थे, जिससे लोगों को बहुत तंगी का सामना था। अब हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स सुबह 9 बजे से लेके रात 12 बजे तक काम करते हैं और लिबर्टी सेंटर जो है वो 24/7 अपनी सर्विसेज देता है। आप 24 घंटे में किसी भी वक्त लिबर्टी सेंटर जाके उनकी खिदमात से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। प्रोसेस को भी आपके लिए बहुत सहल बनाया गया है ताकि किसी किस्म के टाउट की हौसला शिकनी हो सके और आपके लिए इस प्रोसेस को इंतहाई प्रेडिक्टेबल,
اور اچھی گورننس کا ایک مظہر بنائیں تاکہ جو لوگ لائسنس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ براہ راست ہمارے پاس آئیں اور ہماری سروسز کو وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. شکریہ. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز.